خدا حافظ کہنا کیسا ہے، خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے۔ خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل جائز ہے، دعا ہے یہ اصل میں۔ تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا، کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں، اللہ کی طرف سے پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے۔ تو ناجائز ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو اس دعا کو جائز ہی کہا جائے گا، کوئی بھی دعا دی جا سکتی ہے نہ۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن خدا بھی جائز ہے، کیونکہ خدا فارسی میں گاڈ کو کہا جاتا ہے، گاڈ انگلش میں خدا کو کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی معبود، اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ معبود جو ہے نا عربی کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے، تو معبود کا لفظ بھی ٹھیک ہے، گاڈ کا لفظ بھی ٹھیک ہے، خدا کا لفظ بھی ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کا جو نام ہے اللہ، یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا، اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، اور عزیز ذو انتقام ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ تو یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی صفت کو اردو میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا، انگلش میں گاڈ جو بھی، جس کی بھی عبادت کی جائے، جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں۔ اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے، تو فلانے سے نکلا ہے، تو اس کا تو یہ مطلب تھا، تو اس کا تو یہ مطلب۔ لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے، لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا۔ تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے، اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے۔ تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی، تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یوز کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام خدا بھی ہے، جو یعنی آج کل عرف میں اس کو، یعنی ناموں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ اردو میں یا فارسی میں خدا بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو، یعنی واجب الوجود ہو۔ تو اس لیے خدا کا لفظ بھی اللہ کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، عالمی نام جو ہے وہ اللہ ہے، جو اللہ نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے۔ تو صفات سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو، اور علم سے بھی پکار سکتے ہیں جو اللہ کا نام ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام وسیم رکھا، تو وسیم سے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہوگی، بہادر ہے تو بہادر کہہ کے بھی پکار سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو ان ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کو بس یاد کرنا چاہیے، یہ اہم چیز ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ آصف صاحب کراچی سے۔ جم ایک ایکسرسائز ہے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی، اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں محنت کے کام زیادہ ہوا کرتے تھے، گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، یعنی خواتین کو یہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم، میں نے گاؤں دیہاتوں میں گھر دیکھے، پورے فٹ بال کے میدان جیسے گھر ہوتے ہیں، اس میں آدمی تھک جاتا ہے، واش روم جا رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے جا رہا ہوتا ہے، اچھا بھائی میں چلتا ہوں، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اتنی دور دور واش روم ہوتے ہیں۔ تو اب تو ادھر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، واش روم ادھر ہی دروازہ کھولا واش روم میں چلے گئے، اس والے دروازے سے آپ کچن میں چلے گئے، اتنے چھوٹے گھر، اس میں کوئی پھر سارے کام مشینیں کر رہی ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ چٹنی بناتی تھیں، تو یعنی پہلے زمانے میں جو چٹنی بناتا تھا نا وہ خود چٹنی بن جاتا تھا، عورتیں محنت کیا کرتی تھیں، آج سارے کام مشینیں کر رہی ہیں۔ اب تو آٹا گوندنے والی مشین بھی آ گئی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں آٹا گوندنے والی مشین میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کم از کم بٹن تو دبانا پڑتا ہے نا۔ اب تو روٹیاں بھی باہر سے آتی ہیں اکثر گھروں میں۔ تو اگر ایسی صورت میں خواتین جم بھی نہیں کریں گی تو وہ موٹاپے کی وجہ سے ایک دن خدا نخواستہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گی۔ اس زمانے میں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اگرچہ ایکسرسائز کی نوعیت میں فرق ہے، ظاہر ہے مردوں کی ایکسرسائزز الگ ہوتی ہیں، خواتین کی الگ ہوتی ہیں، ان کی بہت لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو جو ٹرینر ہیں وہی بتائیں گے۔ آج جس اسٹائل میں خواتین گھروں میں رہ رہی ہے، تو مرد ہو یا خواتین، مردوں کا بھی ایسا ہی آفس میں کمپیوٹر کے سامنے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو جم کی مخالفت کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کر سکتا، لیکن اصل مسئلہ ماحول کا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی خاتون جس جم کو جوائن کر رہی ہیں اس کا ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے۔ تو بعض دفعہ دیندار خاتون جاتی ہیں، وہ ایسا ماحول ان کو وہاں ملتا ہے، گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں عجیب بےہودہ ڈریس میں آ رہی ہیں، تو نوعمر لڑکیاں جب اس ماحول میں جاتی ہیں تو ان کے دل سے پردے کی ویلیو، شریعت کی ویلیو اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کافر تھی، کیونکہ ماحول ساری طرف ہر طرف کفر کا ماحول تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی کافر تھی۔ کیوں کافر تھی؟ اس لیے کہ ماحول دائیں بائیں سارا غیر مسلموں کا ماحول تھا، وہ ایمان اور توحید کا ماحول نہیں تھا۔ تو ماحول کا انسان پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ تو جم آج کل عمومی طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، جم کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں، پھر بہت ہی بیہودہ لباس میں خواتین، بہت سی خواتین جم کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان خواتین کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے
کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں. کوئی تصویر لے کے آپ کی انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے. اس کے بھی باپردہ خاتون کی اس طرح باڈی کا ایکسپوز ہونا دنیا کے سامنے، یہ اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا. تو ان تمام خطرات سے بچ کر اگر کوئی ایسا جم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز گھر میں ہی کوئی مشینوں کا انتظام کر لیا جائے اور پارک میں جو ہے نا ٹہلنے کا انتظام کر لیا جائے، اس حد تک رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ پھر زیادہ، یعنی پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے، باقی چیزوں کو ہم نے دوسرے درجے میں لینا ہے. کیا خواتین یوگا کر سکتی ہیں؟ زوجہ عبدالحق گجرات سے. جی بالکل جائز ہے. اس ورزش کا مقصد ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی پیدا کرنا. باقی ہندوؤں بھی کرتے رہیں یہ، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا شعار ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہندوؤں سے مشابہت ہے. تو دیکھیں مشابہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جو کسی کی مذہبی رسوم ہو. پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ پردے کا حکم پہلے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کے کسی ایکسرسائز کے سینٹر میں ایڈمیشن لے لینا، خواتین ایڈمیشن بھی لے لیتی ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آج کل ہر خاتون کے پاس موبائل ہوتا ہے. بعض دفعہ اس طرح کی تصویریں کسی جو ہے نا وہ خواتین شرارت کرتی ہیں، وہ کسی باپردہ عورت کی تصویریں لے لیتی ہیں. تو کسی ایسے کلب کو جوائن کریں جو یوگا سیکھنے کے لیے، جس میں اس بات کا اہتمام ہو کہ کیمرے والا موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ہو.